السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف میں اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ ابھی کچھ دیر میں آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو ٹیم کی بات ہو رہی ہے۔ دیکھیے، محسن نقوی صاحب میں اور شہباز شریف میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ بالکل۔ جب آپ یہ کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ اچھا، کیونکہ اگر شہباز شریف محسن نقوی سے اختلاف کر رہے ہیں تو شہباز شریف محسن نقوی سے تو اختلاف نہیں کر رہے ہیں، ان سے کر رہے ہیں۔ پھر شہباز شریف اختلاف کس سے کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ تو ایک تو یہ اپنے اندر بڑی دلچسپ بات ہے کہ شہباز شریف اختلاف آخر کر کس سے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، محسن نقوی صاحب یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے ساتھیوں کے ووٹوں پر سینیٹر محسن نقوی، ٹھیک ہے، اور ایسا سینیٹر محسن نقوی کہ جس کے لیے اگر فہد شہباز سوال کر رہے ہوں تو آپ دیکھیے کہ نون لیگ والا بھی کھڑا ہوا ہے، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے، اور وہ بتا رہے نہیں آپ غلط ہیں، اور وہ لوگ محسن نقوی سے زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے بتا رہے ہیں۔ یعنی ایک بندہ، پوری پولیٹیکل فیملی ہے یوسف رضا گیلانی کی، وہ پوری فیملی ایک ایسے آدمی کا جو کل تک ایک مسٹر نوبڈی تھا، ایک کسی بھی اس ملک کے کسی بھی ایک مناسب بزنس مین کی طرح ایک بزنس مین تھا، ٹیلی ویژن چینل کا مالک، اور اب وہ سیاہ السفید کا مالک ہے۔ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ لوگ جن کا اسے بطور ٹیلی ویژن چینل مالک گریبان پکڑ کے سوال کرنا چاہیے، ان کا احتساب کرنا چاہیے، ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے بطور صحافی، وہ اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ یعنی چلیں چینل مالک دفاع کر لیتے ہیں سیاستدانوں کا، ان کا ساتھ دے دیتا ہے، اپنے مفادات ہو سکتے ہیں، لیکن اب تو سیاستدان اور بڑے بڑے سیاستدان اس محسن نقوی کا دفاع کر رہے ہیں۔ آصف بشیر چودھری صاحب نے اس کو ایسے رپورٹ کیا ہے کہ طاقتور وزیر داخلہ جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بھی رہے، اور پھر اعجاز سعید صاحب نے کہا کہ جو 3 تقریباً حکومتیں چلاتے رہے، ان میں اور وزیر اعظم پاکستان میں اختلاف ہو گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف والے ایک تانا دیتے تھے نا کہ ان کی حکومت 12 کوہ سے ترنول تک ہے، یعنی اگر اب تو اسلام آباد کی حکومت بھی نہیں ہوگی اگر یہ نام فائنلائز نہیں ہوتے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی مرضی سے۔ وزارت داخلہ کے ماتحت کچھ محکمے جو کہ اسلام آباد کو چلاتے ہیں، اور ان کے جو سربراہان ہیں، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر اور آئی جی اسلام آباد، ان کے لیے محسن نقوی صاحب نے اپنے نام دیے، شہباز شریف صاحب نے اپنے نام دیے، اور جب یہ نام فائنل ہوئے تو یعنی کہ دیے گئے تو کلیش ہو گیا دونوں کی ٹیمز، دونوں اپنی اپنی مرضی کے نام۔ تو اس میں سب سے پہلے جو نام شہباز شریف صاحب کی جانب سے گیا وہ مومن آغا صاحب کا جو کہ گریڈ 21 کے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈاکٹر فخر عالم خان کا جو کہ گریڈ 22 کے ہیں، اور سید علی صاحب کا نام جو کہ 21 گریڈ کے ہیں، اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب کے جو نام جن میں سر فہرست ایک نام جو کہ آئی جی پنجاب عثمان انور صاحب، ڈاکٹر عثمان انور، اور اس کے بعد ایک اور نام جس کو محسن نقوی صاحب پی سی بی میں لے کر گئے، یعنی 3 بندے وہ ڈیپوٹیشن پر پی سی بی میں لے کے گئے، جن میں ایک سہیل اشرف، اور لیفٹیننٹ ریٹائرڈ سہیل اشرف کے لیے ہی انہوں نے موو کیا نام، اور 2 نام اور جو تھے جو پی سی بی میں وہ لے کر گئے، زین آصف صاحب اور ارتضیٰ کمیل صاحب۔ تو یہ بھی یعنی کہ وہ لے کر گئے، اس سے پہلے وہ بتا رہے ہیں کہ میری ٹیم میری مرضی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے طاقتور حلقوں کو کہ صاحب اگر ٹیم میری ہوگی تو میں کام کروں گا ورنہ نہیں۔ ٹھیک، اب محسن نقوی صاحب کے پاس 3 پورٹ فولیوز ہیں، یعنی وزارت داخلہ بھی ہے، انسداد منشیات کی وزارت بھی ہے، محسن نقوی صاحب کے پاس چیئرمین پی سی بی کا عہدہ بھی ہے، اور انہوں نے کہا وہ سب رکھنے کو تیار ہیں قوم کی خدمت کرنے، قوم کے وسیع تر مفاد میں۔ ٹھیک ہے۔ اب محسن نقوی صاحب جیتیں گے اس میں یا شہباز شریف صاحب جیتیں گے؟ کون جیتتا ہے؟ اگر آپ کو یہ اس سوال کا جواب چاہیے تو دیکھیے کہ کسی ایک کو تو ہارنا پڑے گا۔ جیتنا کس کو چاہیے؟ تو وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف صاحب۔ ٹھیک ہے۔ طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ ملک کا چیف ایگزیکٹو ہے۔ ٹھیک ہے۔ ملک کی بھلے وہ خود دعویٰ کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی سیاسی جماعت کے صدر بھی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اپنے دعوے کے مطابق۔ جی، ان کا یہ دعویٰ بھی ہے نا کہ ہمارے جو ایم این ایز یہاں سے منتخب ہوئے ہیں تو یہ ہمارا رائٹ ہونا چاہیے یہاں پہ ڈلیور کرنے کے لیے، ہم اپنے بندے لائیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی چلنی چاہیے، لیکن اگر محسن نقوی وزیر داخلہ ہے تو کس کی چلے گی؟ تو کس کی چلی ہے؟ شہباز شریف کی تو نہیں چلی۔ اچھا،
ٹھیک ہے, تو یہ شہباز شریف کا آدمی نہیں ہے, اور یہ ہے تو پھر شہباز نہیں, یہ سب کا آدمی. اچھا, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں انہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ضد کم کرنی پڑے گی, چھوڑنی نہیں پڑے گی, کم کرنی پڑے گی. جو مجھے خبر مل رہی ہے اس کے مطابق درمیانی رستہ نکلے گا. ایک دو نام ان کے, شہباز شریف صاحب چونکہ خود بھی وہ قبولیت اور آنکھ کا تارا ہیں, قبولیت اور وہیں پر مقبولیت بھی رکھتے ہیں, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو مکمل نہ نہیں ملے گی, تو شہباز شریف صاحب کی بھی چلے گی اور محسن نقوی صاحب کی بھی چلے گی. تو لیکن جہاں محسن نقوی صاحب کا ضد ہوگا وہاں تو ان کی نہیں چلے گی. دیکھیے میرا یہ خیال ہے کہ اس کیس میں ڈاکٹر عثمان انور جو ہیں ان کے معاملے پر محسن نقوی صاحب کی مان لی جائے گی. اوکے, اس کا ایک اور فائدہ ہوگا کہ پھر شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب یا مریم نواز شریف صاحبہ یہ ڈاکٹر عثمان انور کی جگہ اپنا بندہ لا سکیں گے, یہ اس کا ایک فائدہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اس حد تک مان لی جائے گی, کسی حد تک مانی جائے گی شہباز شریف صاحب کی بھی. ٹھیک ہے, اور یہ جو محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے بتا دیا ہے کہ اگر یہ ملیں گے یہ لوگ تو میں کھیلوں گا, میری ٹیم میری مرضی, ورنہ میں نہیں کھیلوں گا, ورنہ میں چھوڑ کے پیچھے ہٹ جاؤں گا. تو محسن نقوی صاحب پیچھے ہٹنے والے آدمی نہیں ہیں. اچھا, محسن نقوی صاحب کو جو مل گیا ہے وہ بڑا اچھا ہے, محسن نقوی صاحب اس پہ خوش ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹنے جا رہے. کچھ گیو اینڈ ٹیک ہوگا, صحیح ہے, اس میں کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پہ بات ہو جائے گی, اور یہ معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھے گا. یعنی کہ ایک نام ان کا, دو نام ان کے, مرکزی نام محسن نقوی کی مرضی کا ہوگا. ٹھیک ہے, سب سے مرکزی نام محسن نقوی کی مرضی کا ہوگا. پنجاب صاحب تو یہ ہو جائے نہیں, ہاں مطلب آج پنجاب کی پوسٹ نہیں ہے نا, جی جو پوسٹ ہے اس پر محسن نقوی کی مرضی کا نام ہوگا. ٹھیک ہے, تو پھر اس کے بعد بات آگے بڑھے گی, اور یہ بھی غالباً ایوارڈ لینے والوں میں بھی شامل ہے, تو ایسے ہی چلتا ہے, ایسے ہوگا, یہ چل جائے گا کام. لیکن ایک اور چیز دیکھیے آپ, عمران خان اس وقت کہاں ہے؟ اڈیالہ جیل, اڈیالہ جیل میں. شہباز شریف کہاں ہے؟ وزارت عظمیٰ پر. ٹھیک ہے, عمران خان نے خیبر پختونخوا کا جسے وزیر اعلیٰ لگانا چاہا, کیا اسے وزیر اعلیٰ لگا دیا نا؟ اس سلسلے میں کیا مخالفت ہوئی؟ نہیں مطلب یعنی کہ مخالفت ہوئی, بے تحاشا, بالکل ہوئی. ٹھیک ہے, کیا اس مخالفت نے کام کیا؟ نہیں کیا. لیکن دوسرے اینڈ پر, اور عمران خان قید میں ہے جی, دوسرے اینڈ پر وزارت عظمیٰ میں وزیر اعظم ہاؤس میں ایک آدمی ہے, وہ آدمی اپنی مرضی کے کام اب تک نہیں کر سکا ہے. تو اصل میں قائد کون ہے؟ اصل میں پابند کون ہے؟ اپنی پاور کے اعتبار سے. ٹھیک ہے نا, تو شہباز شریف صاحب جو ہیں, میرا یہ خیال ہے کہ انہیں ایک چیز کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں, اتنا کافی ہے. اچھا, اس سے آگے جو شہباز شریف صاحب چلا بھی وہی رہے نا, شہباز شریف صاحب کے لیے جو کافی ہے وہ کافی ہے, بس اس سوال کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, ویسے جو عثمان انور صاحب ہیں ان کی خواہش اعزاز سید صاحب کے مطابق ہے DG بننے کی. بڑی لوکریٹو پوسٹ کہلاتی ہے یہ, اور DG بن کر بھی عثمان انور صاحب کس کے ہاتھ کے نیچے ہوں گے؟ یعنی وزارت داخلہ دوبارہ محسن نقوی صاحب کے ہاتھ کے نیچے. تو ٹھیک ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس پہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ان کو کہیں گے کہ میں آپ کو لا رہا ہوں, آپ آ رہے ہیں تو وہ کر لیجئے, اور یا اگر یہ عثمان انور صاحب کی خواہش ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ اس میں کوئی پھڈا وڈا نہیں ہوگا. نہیں, اس پہ میں پھڈا ہوتا ہوں نہیں دیکھ رہا, کیونکہ آپ دیکھیے نا چیئرمین ارسا والا معاملہ دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ دیگر چیزیں دیکھ لیجئے, تو ابھی تک جو ہو رہی ہیں. فائل روکی ہے شہباز شریف صاحب نے, پھر وہ کیوں روکی ہے؟ یار کچھ تو ہوگا نا, کچھ تو وہ احساس دلا رہے ہیں کہ میں بھی وزیر اعظم. عمران خان صاحب نے ایک فائل روکی تھی, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے پاس لسٹ آف پینل آ گئی, ٹھیک ہے, پینل آ گیا پورا, ان 3 میں سے میں نے وہی نام چن لیا ہے جس نام کا اعلان ہوا, یعنی اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا. ہاں, اور شہباز شریف صاحب بھی ایسے ہی کر رہے ہیں, تو شہباز شریف صاحب جو ہے وہ مان جائیں گے بڑی حد تک. ناظرین, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.